بجلی کے حوالے سے ایک عمومی شکایت وہ آئسکو سے ہٹ کے ہے، وہ کوئی بھی جو ہے وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہو، یہ ہوتی ہے کہ صارفین کی اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی شکایت کا بر وقت ازالہ نہیں ہوتا، یا تو جو متعلقہ صاحبان ہیں، کمپلینٹ سیل ہیں، وہ اس طرح سے اتنے افیکٹو نہیں ہیں کہ وہ فوری طور پہ آپ کی کال پک کریں اور آپ کو رسپانس بھی ملے۔ کہ آپ کے پاس کتنا ایریا ہے، کتنے شہر اس میں آتے ہیں جس کو آپ بجلی کی سپلائی کر رہے ہیں؟ آئسکو ایک کافی بڑا ایریا ہے، اٹک سے لے کر جہلم تک ہمارے تقریباً 3.9 کنزیومرز ہیں جو مختلف ٹیرف کے ہیں، ڈومیسٹک ہے، کمرشل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں صغیر چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج میں آئسکو ہیڈ کوارٹر میں موجود ہوں اور عاصم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، راجہ عاصم صاحب، جو کہ آئسکو کو اس وقت سارے آئسکو ریجن کو دیکھ رہے ہیں اور اسپوکس پرسن بھی ہے آئسکو کے، اور اس حوالے سے ہم ان سے جانیں گے چونکہ آئسکو کا ایک کافی وسیع و عریض علاقہ ہے، یہاں پہ جو ہے وہ بجلی کی سپلائی بلا تعطل چلتی رہتی ہے۔ ان سے پوچھیں گے کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ بجلی کس طریقے سے آپ دے رہے ہیں تاکہ اس میں کوئی لوڈ شیڈنگ نہ ہو، چونکہ سنا یہی ہے کہ رمضان المبارک میں تو بالکل لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اور مینٹیننس کے نام پہ بھی لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی، اور خصوصی طور پر افطار اور سحر کے اوقات میں تو بالکل بھی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف سوالات ان سے کریں گے آئسکو سے متعلق، چونکہ آئسکو ایک بہت بڑی پیداواری کمپنی ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے سوری، اور ایک اسلام آباد میں بھی بیسڈ ہے وہ۔ تو اس حوالے سے سب سے پہلے ہم راجہ عاصم صاحب سے جانتے ہیں کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ بجلی بلا تعطل اس کی فراہمی جاری رہے، اس حوالے سے انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ صغیر صاحب۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس میں روزہ دار جو ہیں ظاہر ہے ان کو بجلی کی ضرورت ہے، ابھی تو روزے بہت ٹھنڈے ہیں ماشاءاللہ، تو اس میں بجلی کی فراہمی جو ہے بلا تعطل جاری رہے، اس حوالے سے آپ کے کیا اقدامات ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئسکو نے ہمیشہ سے بہترین سروسز اور پاور کنٹینیوٹی کو انشور کی ہے، اور اس بار بھی ماہ رمضان میں لائک پریویس پریکٹس آئسکو نے ایک مکمل روڈ میپ تشکیل دے دی ہے، جس کے تحت چیف ایگزیکٹو آئسکو محمد نعیم جان کی نگرانی میں اسلام آباد میں ایک مین مرکزی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ مرکزی کنٹرول روم میں ہمارے سینئر آفیسرز، چیف انجینئر لیول کے آفیسرز اسٹاف کے ہمراہ 24 آورس جو آپ کے فیڈرز 11 kV فیڈرز ہیں، گرڈ اسٹیشنز ہیں، ان پہ بجلی کی طلب و رسد اور ترسیل کی براہ راست نگرانی کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی قسم کے بھی فالٹس، چاہے وہ 11 kV فیڈرز پہ آتے ہیں یا فیلڈ میں انڈیویجول کمپلینٹس ہیں، ان کی بھی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے گی اور ان کو منیمم ٹائم پہ ریکٹیفائی کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ مزید رمضان مبارک سے پہلے کسی بھی ایمرجنسی سچویشن پہ بر وقت قابو پانے کے لیے، صارفین کی بجلی سے متعلقہ شکایات کے فوری ازالے کے لیے فیلڈ فارمیشنز کو اضافی ٹرانسفارمرز، بجلی کی تاریں، کھمبے، پول اور دیگر الائڈ مٹیریل جو ہے وہ فراہم کر دیا۔ ٹرانسفارمر سے مراد یہ کہ جو وہ وہیکل ٹرانسفارمر ہوتے ہیں؟ جی وہ تو آلریڈی ہمارے پاس سٹینڈ بائی ہوتے ہیں، وہیکل ٹرانسفارمر تو سٹینڈ بائی ہوتے ہی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سٹورز میں جو ہمارے مختلف 50 kVA، 100 kVA، 200 kVA کی جو اضافی ٹرانسفارمرز ہیں، تاکہ فیلڈ سے سٹورز کا جو فاصلہ ہے اس پہ جو ٹائم ہمارا ویسٹ ہوتا تھا وہ ویسٹ نہیں ہوگا۔ یہ سارا میٹیریل ہمارے کمپلینٹ آفس کے پاس موجود ہوگا۔ تھینک یو۔ اچھا راج صاحب، یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنا ایریا ہے، کتنے شہر اس میں آتے ہیں جس کو آپ بجلی کی سپلائی کر رہے ہیں، اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کے صارفین کتنے ہیں، اور اس وقت آپ کی بجلی جو ہے وہ آپ کو کتنی مل رہی ہے اور کتنی آگے آپ ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، آئسکو ایک کافی بڑا ایریا ہے، اٹک سے لے کر جہلم تک ہمارے تقریباً 3.9 کنزیومرز ہیں جو مختلف ٹیرف کے ہیں، ڈومیسٹک ہے، کمرشل ہے۔ 3.9 ملین؟ جی تقریباً 39 لاکھ بن جاتے ہیں، میں بھی کچھ زیادہ ہی ہوں گے اس میں۔ تو یہ ہمارے کنزیومرز ہیں جن کے لیے ہم انشاءاللہ اپنی حد الامکان کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بیسٹ سروسز پرووائڈ کی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بجلی کے حوالے سے ایک عمومی شکایت وہ آئسکو سے ہٹ کے ہے، وہ کوئی بھی جو ہے وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہو، یہ ہوتی ہے کہ صارفین کی اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ان کی شکایت کا بر وقت ازالہ نہیں ہوتا، یا تو جو متعلقہ صاحبان ہیں، کمپلینٹ سیل ہیں، وہ اس طرح سے اتنے افیکٹو نہیں ہیں کہ وہ فوری طور پہ آپ کی کال پک کریں اور آپ کو رسپانس بھی ملے۔ تو یہ اکثر شکایت دیکھنے میں ملتی ہے۔ تو چونکہ آئسکو ایک ڈیفرنٹ ہے، آئسکو چونکہ ایک وی آئی پی ایریا میں وفاقی دارالحکومت میں موجود ہے،
تو ظاہر ہے اس کو ایک رول ماڈل بھی کہا جاتا ہے. تو آئسکو جو ہے وہ اس چیز کو کس طریقے سے انشور کرتی ہے؟ جی بالکل، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کسٹمرز کی جو کمپلینٹس کا بر وقت ریڈریسل ہے وہ ہمیشہ سے ہماری پریورٹیز میں رہا ہے. اور جہاں تک یہ کمپلینٹ صارفین کی ہیں کہ ان کی کمپلینٹس کا پراپر ریڈریسل نہیں ہوتا، کمپلینٹ آفس کے نمبر نہیں اٹھتے، تو اس کے لیے بھی ہم نے صارفین کو ایک ہیلپ لائن نمبر ہے 118 جو 24 آورز راؤنڈ دا کلاک اویلیبل ہے. اس کے علاوہ ہمارا کمپلینٹ اینڈ مانیٹرنگ سیل ہے جو آئسکو ہیڈ کوارٹر میں چیف ایگزیکٹو کی براہ راست نگرانی میں کام کر رہا ہے، ان کے نمبر بھی ہمارے بلز کے بیک پہ گیون ہے. آپ کے چینل کے توسط سے میں صارفین کو دو ایک نمبر بتا دوں، 05192522933 0519292522934. ان کی فل ٹائم اویلیبلٹی ہے. صارفین سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ان کی کسی بھی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے، اگر ہمارے کمپلینٹ آفس اگرچہ ہم نے ان کو بھی پراپر مانیٹر کیا جا رہا ہے کہ اور ہم اس پر آل آف سڈنس کالز کر رہے ہیں، ہیڈ کوارٹر سے ان کو چیک کیا جا رہا ہے، اور جہاں انفارچونیٹلی اس قسم کی شکایات ہیں، نمبر نہیں اٹھ رہے، ان ایس ٹی اوز کے خلاف اور فیلڈ فارمیشنز کے خلاف ایکسٹریم ایکشنز لیے جا رہے ہیں. جی راج صاحب، یہ بتائیں کہ چونکہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کمپلین کا جو ہے وہ ہمارا بڑا اچھا سسٹم ہے اور ایکشن بھی ہوتا ہے. اچھا، عمومی طور پر جب یہ ویدر خراب ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے، آندھی ہوتی ہے، یا اس طرح کوئی بھی اس طرح کی چیز ہوتی ہے، تو اس میں فوراً ایک تو شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے نمبر 1. اور چلیں وہ تو ایک ریکوائرمنٹ بھی ہوگی. شٹ ڈاؤن کے ساتھ پھر وہاں پہ یہ کمپلینس بھی آتی ہیں، خصوصی طور پر چونکہ اسلام آباد میں درخت زیادہ ہیں، تو مختلف لائنز پہ وہ درخت گر جاتے ہیں، وہ لائنز ٹوٹ جاتی ہیں. یہ ایک بڑا پرانا چل رہا ہے سلسلہ، اور مینٹیننس تو اس کی ہوتی ہے، لیکن اس میں صارفین کو بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑتا ہے، اور صارفین جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ تکلیف میں بھی ہوتے ہیں. آپ کو بھی فون آتے ہوں گے. تو اس کو ایشور کرنے کے لیے چونکہ اب سسٹم تھوڑا سا اپ گریڈ اپ کر رہے ہیں، بلکہ زیادہ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی اقدامات آپ نے کیے ہیں؟ بالکل جی، آئسکو میں راؤنڈ 12 ماہ ہیں، اور اسپیشلی ہمارا جو پیریڈ ہوتا ہے دسمبر سے فروری کے دوران، اس میں سسٹم مینٹیننس کے نام سے کمپین چلائی جاتی ہے، جس میں ہم 11 kV لائنز، گرڈ اسٹیشنز، اور اسپیشلی ٹری ٹریمنگ، جو درختوں کے پاس جھاڑیاں یا درخت ہوتے ہیں ان کی ٹریمنگ کی جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ بارشوں کے موسم میں الٹیمیٹلی مختلف مقامات پہ لوگوں کو لائٹ بند ہو جاتی ہے. اس میں ایسا کہ موسٹلی ہمارے فیڈر فالٹس اکر ہوتے ہیں، آپ کی ٹرپنگز آتی ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے لائف سسٹم ہے. جب تک بارش رک نہیں جاتی، جب تک ہم اس لائن کو سیکیور نہیں کر لیتے، سیفٹی کو انشور نہیں کر لیتے، ہم لائن پہ کام نہیں شروع کر سکتے. کیونکہ انسانی جان اللہ تعالیٰ کا بہت ہی انمول تحفہ ہے، چاہے ہمارے اسٹاف کی ہے، چاہے عام پبلک کی ہے. ہم تمام سیفٹی ایشوز کو مد نظر رکھتے ہوئے لائن پہ کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ مختلف رپورٹس شائع ہوئی ہیں جس میں آئسکو میں جو کسٹمرز کی کمپلینٹ ریڈریسل کا پیریڈ ہے اور اس کی جو ریشیو ہے وہ سب سے اچھی ہے. تو وی آر ٹرائنگ بیسٹ کہ ابھی ہم نیو ٹیکنالوجیز کو بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں تاکہ صارفین کی ان کمپلینٹس کو مزید کم کیا جا سکے. جی بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ چونکہ ایک عام سی بات ہے کہ صارفین کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بل جو ہیں وہ ان کو زیادہ آ جاتے ہیں، تو اس کی تصحیح بھی ہم نے دیکھا کہ ہو جاتی ہے. آپ آتے ہیں، اگر مسٹیک ہو یا کوئی اس طرح کی ریڈنگ غلط ہو جائے یا کوئی اس طرح کا چیز ہو جائے تو وہ اس میں عمومی طور پر تصحیح ہو جاتی ہے. لیکن بہت سارے معاملات میں دیکھا ہے کہ جیسے لیسکو ہے یا بہت ساری اور تقسیم کار کمپنی ہیں، وہاں پہ پچھلے دنوں میں خبر بھی آئی تھی اوور بلنگ کے حوالے سے. تو کیونکہ وہ 21 ارب یا اس سے زیادہ تھا تو وہ کہا گیا تھا کہ اوور بلنگ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد ایف آئی اے نے کوئی انکوائری وغیرہ کی تھی. چونکہ آئسکو کے بارے میں ہم نے سنا نہیں کہ وہ بھی اس میں شامل تھا یا نہیں. اس حوالے سے آپ یہ بتائیے گا کہ آئسکو اوور بلنگ کو روکنے کے لیے، تاکہ صارفین جو ہیں اس کا ایک ایک روپیہ، چونکہ وہ ایک امانت ہوتی ہے، تو وہ ضائع نہ جائے، اوور بلنگ نہ ہو، اس کے لیے آپ کے پاس مانیٹرنگ کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ جی بالکل، جیسے آپ کو بتایا کہ صارفین کے مفادات جو ہیں نا وہ ہمیں ہمیشہ سے پریورٹی پہ ہیں، اور اوور بلنگ ڈیفینیٹلی کسی بھی ادارے کی ایک ناکامی ہوتی ہے. اور جس طرح آنریبل فیڈرل منسٹر انرجی سردار اویس احمد خان لغاری صاحب نے بھی کہا ہے کہ کہیں بھی اوور بلنگ کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. تو آئسکو الحمدللہ ہمیشہ سے ان اداروں میں پاور سیکٹر میں اس کا شمار رہا ہے جنہوں نے انوویشنز کو انٹروڈیوس کرایا. فار ایگزامپل سب سے پہلے مینول
ریڈنگ ہوتی تھی. آئسکو وہ پہلا ڈسٹریبیوشن کمپنی تھا جو موبائل میٹر ریڈنگ پہ اس کو کنورٹ کیا گیا. موبائل میٹر ریڈنگ جب بھی لی جاتی ہے اس پہ جو ٹائم ہے, جو ریڈنگ ہے, جو بندہ ریڈنگ لے رہا ہے اس کا باقاعدہ ادھر نام پرنٹ ہو جاتا ہے. ابھی یہ میں آپ کو ایک مزید بتا دوں, اگرچہ کہ یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر کا. آئسکو نے اگین تمام پاور سیکٹر پہ لیڈ لیتے ہوئے AMI ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر نیو اسمارٹ کمپریہنسو ٹیکنالوجی اس کو انٹروڈیوس کی ہے. اس کے آلدو بے شمار فیچرز ہیں, لیکن اس میں ایک فیچر یہ بھی ہے کہ اس میں ریڈنگ آٹومیٹکلی ہوگی. اس پہ کسی قسم کا ہیومن انٹرونشن نہیں ہوگا, ہمارا میٹر ریڈر بھی نہیں جائے گا. جو ڈیٹ ہوگی اس پہ ریڈنگ ہوگی, 100% ایکوریٹ ریڈنگ ہوگی اور ٹائملی لوگوں کے بل ڈلیور ہو جائیں گے. اگرچہ ابھی بھی آئسکو کی جو کریکٹ ریڈنگ کی ریشو ہے دیٹس آؤٹ کلاس, لیکن ابھی انشاءاللہ اس ٹیکنالوجی کے انٹروڈکشن سے اگرچہ ہم پنڈی میں راولپنڈی سٹی اور راولپنڈی کینٹ میں AI میٹر کی انسٹالیشن کا کام جاری ہے. آلموسٹ 6 لاکھ میٹر لگائے جا چکے ہیں, اور انشاءاللہ جس ٹائم یہ پوری آئسکو میں اس کا انسٹالیشن ہو جائے گی, صارفین کی یہ شکایت بھی بالکل زیرو ہو جائے گی. جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. اچھا اسی کے ساتھ ایک میری جو ہے وہ اور بھی ملتا جلتا ہی سوال ہے, چونکہ اوور بلنگ کو روکنے کے لیے مختلف ممالک میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں, لیکن سر یہ بتائیں کہ چونکہ اب صارفین جو ہیں وہ آپ کو بجلی پیدا کر کے دے بھی رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن کمپنی کو دے بھی رہے ہیں. اچھا یہ فرما دیجیے گا کہ آپ ان سے جو بجلی خرید رہے ہیں وہ کس طرح خرید رہے ہیں, اور جو وہ آپ سے لے رہے ہیں وہ پر یونٹ کس طرح, وہ کاسٹ ٹو کاسٹ اسی طریقے سے ہے یا اس میں کچھ ڈفرینس ہے؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ اس کا جو ٹیکنالوجی یہ ہے نیٹ میٹرنگ. نیٹ میٹرنگ میں یہ ہے کہ سولر لگا دیا جاتا ہے, وہ پرپز اپنے لیے یوز کرتے ہیں. اس کے بعد گرین میٹر لگایا جاتا ہے. گرین میٹر پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکٹریسٹی امپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایگزیکٹ تو آئی تھنک میں ایگزیکٹ یونٹ مجھے یاد نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ آئسکو اگین نیٹ میٹرنگ میں ہمارا آلموسٹ 46,000 سے زائد کسٹمر ہم نے یہ میٹر اسلام آباد اوور آل آئسکو ریجن میں انسٹال کر لیے ہیں, اور سارے دوست اقدامات کرتے ہوئے انشاءاللہ مزید ٹیکنالوجیز کو بھی انٹروڈیوس کرتے رہیں گے. جو یونٹ وہ آپ کسی کو مطلب دیتے ہیں وہی یونٹ ان سے اسی قیمت پہ ہوتا ہے؟ وہ ڈفرینس ہے. آئی تھنک کہ جو ہم ان کو سولڈ آؤٹ کرتے ہیں اور جو ہم اسے پرچیز کرتے ہیں اس میں ڈیفینیٹلی کوئی ڈفرینس ہے. میں شاید ایگزیکٹ آپ کو بھی یونٹس نہ بتا سکوں, لیکن اس میں کچھ ڈفرینس ہے. آخر میں یہ بتائیے گا راجہ صاحب, گرمیاں آنے والی ہیں, 1-2 مہینوں بعد گرمیاں آ جانی ہیں, پھر پیک سیزن ہوگا. آپ بتائیں کہ ناظرین کو, آئسکو کے ناظرین کو بتائیں کہ آپ کے 3.9 ملین اگر ہیں صارفین, تو یہ بتائیں کہ اس دفعہ گرمی میں کیا لوڈ شیڈنگ ہوگی یا بالکل ختم ہو جائے گی؟ اگر ختم نہیں ہوگی تو اس کا دورانیہ کتنا ہوگا؟ جی بالکل, وی آر فلی پریپیئرڈ فار دا سمر سیزن. ہمارا جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے دیٹ از ٹوٹلی ریڈی. لاسٹ ٹائم بھی آپ نے اس کو انالیسس کیا ہوگا کہ آئسکو میں لوڈ شیڈنگ کہیں بھی نہیں ہوئی. ہمیں ہماری ڈیمانڈ کے مطابق نیشنل گریڈ سے بجلی کا جو کوٹا تھا وہ میسر تھا. ہاں, اس میں تھوڑا سا ایک ایشو یہ آتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کا کوئی نہ کوئی جنریشن پلانٹ ہے, اس پہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ گیا تو اس نے جنریشن کم کر دی. الٹیمیٹلی جب وہ جنریشن کم ہوگی تو اس کو نیشنل گریڈ نے مختلف ڈسکوز کو ایک کوٹے میں لے آنا کہ آپ نے اتنے کوٹے پہ بجلی کا یوٹیلائز کرنا ہے. وہ کچھ شارٹ دورانے کے لیے ہمیں لوڈ مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے, جس کو جیسے ہی وہ ہمارا کوٹا ہماری طلب و رست ایکول ہوتا ہے تو اس کو لفٹ اپ کر دیا جاتا ہے. اور وی آر انشاءاللہ فلی پریپیئرڈ. وی ایشور یو کہ ہم اپنے صارفین کو پاور کنٹینیوٹی گرمیوں میں بھی انشور کریں گے. لیکن آپ کے پروگرام کے توسط صارفین سے ہم یہ ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ غیر ضروری بجلی کے استعمال سے اجتناب کریں. وہ کیسے, وہ ذرا بتائیں کیسے؟ الٹیمیٹلی دیکھیں, ہم نے اکثر جگہوں پہ دیکھا ہے کہ جہاں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جہاں ایک لائٹ ایک پنکھے میں گزارا ہو رہا ہے وہاں ایکسٹرا لائٹس جاری ہوں گی. اس کے علاوہ دن کی روشنی سے آپ میکسیمم فائدہ اٹھائیں, دن کی روشنی کو یوٹیلائز کریں, اور چھوٹے بچوں کو اس کی ترغیب ضرور دیں کہ اگر آپ گھر سے آؤٹ جا رہے ہیں, یہ صرف گھر کے لیے نہیں, ہم آفسز والوں کے لیے بھی ہے, ہم سرکاری ملازمین کے لیے, کمرشل جو ملازمین ہیں ان کے لیے, چھوٹے بچوں کو ضرور ایجوکیٹ کریں کہ آپ گھروں سے باہر جائیں تو سوئچ آف کر دیجیے. تو اس طریقے سے ہم ڈیفینیٹلی گورنمنٹ ادارے اپنا رول پلے کر رہے ہیں, لیکن ایز اے صارف اور ایز اے پبلک ہمیں بھی اپنا رول پلے کرنا ہے. ایک دو اور چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. ایک اسی حوالے سے کہ جو بجلی کی کنزمپشن ہوتی ہے غیر ضروری, اس میں ہم نے دیکھا ہے راج صاحب کہ
اسٹریٹ لائٹ لگی ہوئی ہیں, وہ دن کو 12 بجے جل رہی ہیں, اور وہ جو بھی سی ڈی اے ہے یا جو بھی آر ڈی اے ہے, جو بھی یہ ادارے ہیں, ظاہر ہے کہ ان کے انڈر آتی ہیں نا, تو وہ سر دن بھی چلتی رہتی ہیں. تو وہ تو بہت بڑا زیاں ہے بجلی کا نا, اور وہ ایک کرائم بھی ہے. تو اس حوالے سے چونکہ اس کو روکنے کے لیے ایک بلب نے جلنا ہے تو کتنی بجلی لینی ہے, اور پوری اسٹریٹ لائٹ وہ پتہ نہیں میلوں تک جائے گی تو اس نے کتنی لینی ہے. ہم نے دیکھا کہ دن کے اجالے میں وہ چل رہی ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. تو وہ اس کو بھی روکتے ہیں آپ, یا اس کے لیے بھی اقدامات کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, ہر ادارے کا ایک اپنا رول ہے, لیکن بینگ کہ ہم سب ایک ہی ہیں, ہم گورنمنٹ کے تمام ادارے مل کے گورنمنٹ کے ہی انڈر ہیں. اگر کہیں ایسا, عام صارف سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ ایسا دیکھتے ہیں, میں بھی وہاں کسی مینٹیننس ہو رہا ہو, میں نے موسٹلی دیکھا ہے دن کے ٹائم ان کے لائٹس وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں, مینٹیننس ہو رہی ہوتی ہے, بلب چینج کر رہے ہوتے ہیں, اس وجہ سے بھی لائٹ جلی ہوتی ہیں. لیکن بیٹر ہوگا کہ ان کے ادارے سے ہی آپ یہ کویشچن کریں. لیکن بینگ اے آئس کو ہم لوگ کوارڈینیشن میں رہتے ہیں, جہاں اس قسم کا ایشوز آتے ہیں ہم سی ڈی اے کے ساتھ, آر ڈی اے کے ساتھ, یا کس کے ساتھ بھی ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں. ہم ایک نیشن ہیں بیسیکلی. سی ڈی اے, آئس کو, آر ڈی اے, واسا, کوئی ریلوے, یہ سب پاکستان ہے. تو ہم نے ایز اے ہول ایک قومی سوچ لے کر ملک کو آگے بڑھانا ہے, اور انشاءاللہ وی ایشور یو بینگ اے پارٹ آف اینڈ بینگ اے اسپوکس مین آف اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی آئس کو, ہم اپنی سروسز کو بہتر کر رہے ہیں, مزید بہتر کریں گے. اور صارفین کو ہم سے اگر کوئی بھی شکایات ہیں, ہماری اوپن کچہریز ہوتی ہیں, ہماری کھلی کچہریز ہوتی ہیں, ہماری فیس بک کچہری ہوتی ہے جس کو لیڈ ہمارے چیف ایگزیکٹو کرتے ہیں, ان میں بالکل پارٹیسپیٹ کریں. ہم اپنے صارف کے ساتھ بالکل کلوز لائزون میں کام کر رہے ہیں, اور وی ایشور یو کہ ہم پروف کریں گے کہ وی آر ریئلی اے کسٹمر فرینڈلی کمپنی. بالکل. یہ بتائیں آخر میں راجہ صاحب کہ بجلی ایک جو ہے وہ انرجی ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ بہت کاسٹلی پڑتی ہے, اور اس کی ظاہر ہے کہ کنزمپشن زیادہ نہیں ہونی چاہیے اننیسیسری, لیکن اس کی چوری بھی نہیں ہونی چاہیے. تو راجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ کے ریجن میں بجلی چوری کتنی ہوتی ہے, اور کتنے لوگوں پہ آپ نے اب تک پرچے بھی دیے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ چیکنگ بھی کرتے رہتے ہیں. اور کن کن علاقوں میں اس طرح کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں, شہری, دیہی, کمرشل یا ڈومیسٹک؟ جی بالکل, میں یہ نہیں کہوں گا کہ آئسکو میں چوری نہیں ہے, لیکن آئسکو میں ڈیو ٹو پراپر مانیٹرنگ, ہمارے ایس ٹی او آفس, ہمارے ایکسین آفس, ہماری ایس اینڈ آئی کی ٹیم, ہماری مانیٹرنگ ایم این ٹی ٹیم, ہماری سرویلنس ٹیمز, یہ ہر روز چیکنگ باقاعدہ کرتے ہیں. ہاں, ایک گورنمنٹ کی ہدایات پہ, گورنمنٹ آف پاکستان اور وزارت توانائی کی ہدایت پر ایک کمپریہنسو کمپین کا آغاز کیا گیا تھا. اس میں ہم نے تقریباً 4000 کے قریب کوئی بجلی چور پکڑے ہیں, ان پہ کروڑوں کے کچھ جرمانے ہم نے ڈالے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم لائن لاسز وائز, چاہے وہ ٹیکنیکل ہیں چاہے ایڈمنسٹریٹو ہیں, وی آر ایز اے لوئسٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پراپر مانیٹرنگ کے باعث بجلی چوری بہت کم ہے. لیکن اگین وی آر ورکنگ کہ ہم نے اس کو زیرو کرنا ہے, بیکاز وی ہیو اے زیرو ٹالرنس اگینسٹ پاور تھیفٹ. راجہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے باتیں سنی. ایک تو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ماہ رمضان ہے اس میں بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے گی. یہ پہلے بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں, اب پھر بتا رہے ہیں, چونکہ ہمارے ساتھ اسپوکس پرسن ہے آئسکو کے. تو آئسکو ریجن جو ہے اس میں بجلی کی کوئی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے, بارش وغیرہ جیسے آج کل چل رہی ہے, تو اس میں شاید تھوڑی بہت ہوگی. یہ راجہ عاصم صاحب نے ہمیں بتایا. اس کے علاوہ جو اوور بلنگ کے حوالے سے ایک ناظرین کا, صارفین کا ایک بڑا کنسرن ہے کہ اوور بلنگ ہو جاتی ہے, اور بندہ اچانک دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ پچھلے مہینے میرا بل اگر 10,000 آیا تو اس میں 32,000 کیسے آ گیا, میں نے تو اتنی بجلی کنزیوم ہی نہیں کی. اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ آئسکو میں جو ہے وہ کم سے کم اوور بلنگ کا کوئی ایسا کنسیپٹ نہیں ہے. اگر ہوتا ہے تو اس کی مانیٹرنگ باقاعدہ ہوتی ہے. ابھی انہوں نے اس حوالے سے جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی بتایا کہ ان کی اب میٹرنگ جو آ رہی ہے اس میں اس کا وہ کانسیپٹ نہیں رہے گا. وہ مینولی سارا سسٹم جو ہے وہ پہلے ختم ہے, لیکن اس کے علاوہ جو اوور بلنگ ہے وہ بالکل اس میں نہیں ہوگی. بجلی چوری کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ سب سے کم شرح جو ہے وہ بجلی چوری کی آئسکو کے ریجن میں ہی ہے. بہرحال بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی ہیں, اچھی اقدامات بھی ہیں. تو امید کی جاتی ہے کہ آئسکو جو ہے وہ بہترین خدمات اپنی صارفین کے لیے جاری رکھے گی, کیونکہ آئسکو کو صارفین جو ہیں وہ بھاری مقدار میں ریونیو دیتے ہیں. وہ اسی لیے دیتے ہیں کہ ان کو اچھی سروسز ملیں. تو اب امید تو یہی ہے کہ رمضان کے علاوہ جو گرمیاں ہیں, خصوصی طور پر گرمیوں کا بھی انہوں نے ذکر کر دیا کہ گرمیوں میں
انہوں نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہوا ہے، جو کہ اس میں ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے تو لوڈ شیڈنگ بالکل نہ ہو اور صارفین جو ہیں ان کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی جاری رہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آئسکو جو ہے وہ اسی طریقے سے اپنا کام جو ہے اس کو جاری رکھے گا۔ مجھے اس چیز کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ نئی اپڈیٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔